اسٹیج پر تشریف فرما تمام اکابرین، خواتین حضرات، یہ جو کچھ ابھی آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کی تقریر، اس میں رخنا ڈالا گیا، اور یہ ٹیکنیکل ہچ نہیں ہے، یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی کارروائی ہے جو ہمیشہ سے یہ کرتے آ رہے ہیں، اور جن کو سپریم کورٹ نے 2019 کے اپنے فیصلے میں لکھا کہ دیز آر دا نیبولس ٹیکٹکس، یہ نیبولس ٹیکٹکس ہیں ٹو اسٹائفل ڈائسینٹ اینڈ ٹو اسٹائفل فریڈم آف ایکسپریشن۔ اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ دوز ہو تھنک that they are serving a higher purpose by these nebulous tactics, they are gravely mistaken۔ تو آج جن لوگوں نے اور جن قوتوں نے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کو ان نیبولس ٹیکٹکس کے ذریعے اس میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں برملا کہتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، لیکن آج جو یہ نمائندہ اجلاس ہے یہاں، یہ آسمہ جہانگیر کی یاد میں، اور آسمہ جہانگیر جو تھی، شی واز دا ہوپ آف دا پیپل آف پاکستان، شی واز دا تھریڈ پاسنگ تھرو دا بیڈس ان دس کنٹری، جس نے آپ جیسے لوگوں کو، جو آپ سب ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، آپ کو جوڑ کے رکھا۔ شی واز دا وائس آف دا وائس لیس، تو یہ وائس دبائی نہیں جا سکے گی۔ شی گیو وائس ٹو دا میوٹڈ ٹربولنس آف ہیومن اسپرٹ، اینڈ ایوری ہیومن اسپرٹ ہیز اے ٹربولنس ان سائڈ، دا اونلی تھنگ از that the turbulence is muted۔ Asma Jahangir gave voice to the muted turbulence of human spirit۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہیں، منیر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی میاں صاحب لائن پر آ جائیں مجھے بتا دیں تاکہ میں جگہ چھوڑ دوں۔ آج ہم آسمہ جہانگیر کی زندگی کا جشن منا رہے ہیں، ان کی موت کا ماتم نہیں، ان کی زندگی کا جشن، بیکاز دیر واز سو مچ ان ہر لائف ٹو سیلیبریٹ، ناٹ ونس ناٹ ٹوائس بٹ مینی ٹائمز اوور۔ وہ قوم کے ضمیر کی آواز تھی، اور آج جو یہاں سے آوازیں اٹھیں گی وہ بھی قوم کی ضمیر کی آواز ہے، کیونکہ آپ لوگ سب یہاں آسمہ جہانگیر کے نام سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج آسمہ جہانگیر کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمان پر یلغار ہے، سول سوسائٹی پر یلغار ہے، سیاسی جماعتوں پر یلغار ہے، چاروں طرف یلغار ہے۔ آسمہ جہانگیر کی ایک توانا آزاد آواز تھی، کیا بہتر ہوتا، کیا خوش قسمتی ہوتی اگر وہ آواز آج زندہ ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ لوگوں کی، جس طرح یہ نمائندہ پارلیمان ہے، یہ آپ لوگوں کی جو آواز ہے وہ وہی آواز ہے جو آسمہ جہانگیر کی آواز تھی۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو نیبولس ٹیکٹکس ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ پاکستان کے عوام کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ 5G وار شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا والے اور سیاسی جماعتیں ریاست کے خلاف 5G وار کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اور ریاست کے ادارے جو ہیں انہوں نے پاکستان کے عوام کے خلاف 5G کی جنگ شروع کی ہے، اور وہ کیسے؟ میں 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں، ایک نئی جنگ شروع ہے۔
اور وہ جنگ یہ ہے کہ پہلے پارلیمان پر منتخب وزیر اعظم کو اور منتخب نمائندوں کو ایوان صدر کے ذریعے 58(2)B کے ذریعے برخاست کر دیا جاتا تھا، اور اس برخاستگی کے عمل کو عدلیہ سے نظریے ضرورت کا کفن پہنایا جاتا تھا۔ لیکن آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ راستے بند کر دیے۔ 58(2)B کا راستہ بند ہو گیا، PCO ججز کا راستہ بند ہو گیا، لیکن سازشی عناصر باز نہیں آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک حکومت نے 5 سال پورے کیے، انتخابات ہو گئے، دوسری حکومت نے بھی 5 سال پورے کیے، انتخابات ہو گئے، تو ان کو کھٹکا لگا کہ اگر یہ سسٹم چلتا رہا تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک نیا فارمولہ 5G جنگ شروع ہو گئی، اور 5G جنگ عوام کے خلاف، پارلیمان کے خلاف اس طرح شروع ہوئی کہ عدلیہ کے کندھے کو استعمال کیا گیا۔ پہلی منتخب حکومت، وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا عدالت کے ذریعے، دوسرا وزیر اعظم آیا اسی پارٹی کا، اسی حکومت کا، اس کو بھی گھر بھیجنے والے تھے توہین عدالت میں، لیکن انتخابات آ گئے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور آپ نے دیکھا کہ دھرنا ہوا، لیکن دھرنے سے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم نہیں ہوئی، کیونکہ پارلیمان نے سب نے کھڑے ہو کر کہا کہ میاں صاحب آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہو، ہم آپ کو استعفی نہیں دینے دیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ فیض آباد پر دھرنا ہوا، پریشر ڈالا گیا، پھر بھی کام نہیں بنا، تو پھر عدالتوں کے ذریعے پیناما گئے اور تنخواہ وصول نہیں کی اپنے بیٹے سے، اس وزیر اعظم کو بھی گھر چلتا کیا۔ So what has happened is a new paradigm کہ جس میں عدالتوں کے ذریعے، کیونکہ 58(2)B ختم، PCO ججز ختم، اور نظریے ضرورت کا کفن ختم، تو نیا راستہ کھلا۔ اور اب اس نئے راستے کے ساتھ ایک اور راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملیٹنٹ تنظیموں کی سرپرستی کر کے ان کو منتخب سیاسی حکومتوں کے خلاف استعمال کرے، اور بارڈر کے اکراس اپنے سیکیورٹی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو میں آپ کو یہ وارن کرنا چاہتا ہوں that we are faced with a new challenges to democracy, new challenges to parliament, new challenges to the media, new challenges to the civil society۔ اور یہ کیا وجہ کیا ہے؟ Why all is this happening؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے بھی سیشن میں کہا گیا، یہ ریاست سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ ہے، اٹ از ناٹ اے ویلفیئر ڈریون اسٹیٹ۔ اور اس سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ میں the elephant is there. Unless we drive out the elephant، پاکستان کا سیاسی اور قانونی ڈھانچہ اس جمہوریت کو اٹھا نہیں سکے گا، because there is an elephant in the room۔ therefore میری نظر میں سیاسی جماعتوں کو، سول سوسائٹی کو، وکلاء کو، اور آپ سب کو جو پہلا کام کرنا ہے to drive the elephant۔ وکلاء سوالم تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے اطلاع آئی ہے کہ میاں صاحب لائن پر آگے ہیں۔ آئی شوڈ ناٹ ویسٹ دس اپرچونٹی۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میاں صاحب بہت بہت شکریہ جناب فرج اللہ بابر صاحب۔